اس وزن پر آپ نے جو سیکھا ہے وہ ہے تواسا، تواصو بالحق و تواصو بالصبر۔ تواسو ایک دوسرے کو وصیت کی، اس لیے آتا ہے اس میں ایک دوسرے کو وصیت کی، تواسو اس میں پارٹیز شامل ہیں۔ اسی طرح تکاثرا یا تبادلا اور بھی الفاظ ہیں، تعالی، تبارکا وغیرہ۔ آئیے ہم نقطہ تعلیم کی طرف آتے ہیں۔ نقطہ تعلیم میں ہم مزید اگلے اسباق میں اس بات کی طرف توجہ دیں گے کہ کیا ہم نے قرآن کو ہدایت کی کتاب بنایا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ میں اکثر پوچھتا ہوں لوگوں سے جہاں پر لیکچر ہوتا ہے کہ بھئی قرآن کس لیے؟ کہتے ہیں ثواب کی کتاب ہے۔ بہت ہی اگر مجمع کم میچور ہو تو کہتا ہے ثواب کی، کس لیے پڑھتے ہیں آپ؟ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ثواب تو چاہیے ہم کو، وہی چاہیے، اللہ تعالیٰ پاس اجر چاہیے، لیکن وہ ثواب حاصل کرنے کا طریقہ کیا صرف پڑھنا ہے؟ یعنی بغیر سمجھے؟ تو بہرحال جو سمجھدار ہیں وہ کہتے ہیں قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں اچھا یہ بتائیے پچھلے ہفتے یا پچھلے مہینے آپ کو قرآن سے کیا ہدایت ملی؟ بتائیے آپ۔ اب وہاں پہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس طرح سے تو ہم نے کتاب کو لیا ہی نہیں، پچھلے ہفتے کیا ملی؟ ہاں جب پوچھیں گے تو ملے گی، اس کا مطلب ہم نے قرآن کو ہدایت کی کتاب بنایا ہی نہیں۔ میں جو کچھ پوچھتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں، یہ عالم سے پوچھتا ہوں، وہ عالم سے پوچھنا چاہیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں پوچھنا چاہیے علماء سے، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ سے تو ڈائریکٹ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کیا چاہتے ہیں؟ بھئی ان سے پوچھا، ان سے پوچھا، اللہ تعالیٰ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ جب پوچھیں گے تو ملے گا نا۔ ہم پوچھتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے، ڈائریکٹ۔ تو قرآن کس طرح ہدایت دیتا ہے، ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے کہ ہدایت دیتا کس طرح ہے۔ ہدایت کا معنی جو ہے توفیق ہے، ہدایت کا معنی علم ہے، بنیادی معنی علم ہے، انفارمیشن ہے۔ جیسے قرآن ھدی للناس ہے، عام انسانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، لیکن توفیق کے معنوں میں صرف مومنین کے لیے، ھدی للمتقین ہے۔ توفیق کے معنوں میں ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، لا یہدی القوم الظالمین، ان کو ہدایت نہیں دیتا، توفیق نہیں دیتا۔ علم دیا ہے، قرآن ان کے لیے بھی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے انکار کیا تو توفیق نہیں ملے گی۔ تو ہدایت کے لیولز ہیں مختلف، لیکن اہم جو دو لیولز ہیں کہ علم کا لیول جس میں ھدی للناس قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن توفیق کے معنی میں صرف متقین کے لیے، ھدی للمتقین۔ متقیوں کو ہدایت دیتا کس طرح، کیا ٹیکنیک، کیا اپروچ ہے قرآن کا؟ وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ایک پہلو کہ دنیا میں ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور دشمن شیاطین جن و انس جو مسلسل لگے ہوئے ہیں جہنم میں پہنچانے کے لیے ہم کو، یہ پوری طرح مصروف ہیں، فتنے ہیں، مال، اولاد، سواریاں، پراپرٹیز، بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر، یہ سارے جو ہے فتنے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف نفس ہے جو شبہات و شہوات میں گھرا ہوا ہے، اور نفسانی کمزوریاں ہیں۔ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، جیسے آدم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے، اور عزم و ارادے کی کمی ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ کبھی اچھے پروگرام میں بیٹھے ہیں، اچھے عالم سے بات سنیں، بڑا جوش آتا ہے کہ آج سے ہم بالکل ہمیشہ پکے رہیں گے، پھر تھوڑے دن کے بعد پھر جو ہے وہ ڈٹرمنیشن کم ہوتا ہے، انسانی کمزوری ہے۔ ان سارے چیلنجز میں قرآن کیا کرتا ہے؟ اگر ہم روزانہ اس پر تدبر کریں، غور کریں، تو ہوتا کیا ہے؟ چاہے وہ نماز کے دوران ہو، اللہ تعالیٰ سنا رہا ہو جو کہ روزانہ کا تربیتی پروگرام ہے، یا تلاوت کے دوران، قرآن بیسیکلی جب ہم دنیا میں الجھ کے الٹ پلٹ کے اندر لطفت ہوتے ہیں تو قرآن کھینچ کے نکالتا ہے اور بتاتا ہے کہ بندے تو ہے کہاں پر، یہ کس کی دنیا ہے، کیا کر رہا ہے تو یہاں پر، کدھر کھو گیا ہے، نکال کے اوپر اٹھاتا ہے اور کمپاس صحیح کرتا ہے، ڈائریکشن ادھر ادھر نہیں، دنیا سے اوپر۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین، تاریخ سامنے کھڑی کر کے اوپر سے اٹھایا اور بتایا تیرا کمپاس کدھر ہے، چیک کرو اپنا ڈائریکشن۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ انسان تیرا مقام کیا ہے، تیری منزل کیا ہے، کس طرح
اسے سارے شیطانی وسوسوں سے، نفسانی کمزوریوں سے، دنیاوی چنگلوں سے آزاد کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زمین کی طرف چمٹ رہا تھا۔ کس طرح کرتا ہے؟ اگین دلیلوں سے دلیل دیتا ہے قرآن، عقل کو جھنجھوڑ کر، وجدان کو اپیل کر کے، جذبات کو بیدار کر کے۔ وہ دل و دماغ کو ایک بیلنسڈ فوڈ دیتا ہے، متوازن غذا فراہم کرتا ہے جو انسان کو ہدایت پر قائم رکھے۔ زمین و آسمان کی نشانیوں سے، خدا کے وجود سے مثالیں دے کر، قصے سنا کر، جنت کی خوشخبریاں دے کر، دوزخ کے عذاب سے ڈرا کر، پورے ڈائمنشنز یوز کرتا ہے قرآن، گائیڈ کرتا ہے، پریپیئر کرتا ہے، انبیاء کے مثالیں دے کر، ان کے متبعین کی مثالیں دے کر، ان کے نمونوں کو سامنے رکھ کر۔ دیکھیے اس کو آپ ایک شینڈلیئر سے، آپ دیکھیں گے بڑے بڑے محلات میں یا بڑے ہالز میں شینڈلیئر ہوتا ہے جس پہ انہیں سارے بلبز لگے ہوئے ہوتے ہیں، یا مساجد میں بھی ہوتے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ بیچ میں ہوں عبداللہ، اور عبداللہ کے ساتھ سارے کنیکشنز لگے ہوئے ہیں کہ ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، ساری دنیا والے ہیں، خود اپنا نفس ہے، اور مین کنیکشن ہے وہ اللہ۔ جیسے قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اگر اللہ کو بھول جاؤ گے تو اپنے آپ کو بھول جاؤ گے، یعنی اللہ کو بھول جاؤ گے تو یہ اگر کنیکشن کٹ جائے تو سارا شینڈلیئر پورا نیچے گر کے پاش پاش ہو جائے گا۔ قرآن اس کنیکشن کو سب سے پہلے مضبوط کرتا ہے، اور باقی سارے جو کنیکشن ہیں، یہ شینڈلیئر جو لگے رہتے ہیں، تو باقی جو سارے کنیکشن ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَجَارِ الْجَنبِ وَصَاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ سب کنیکشنز کو، مختلف زندگی کے پہلوؤں کو برابر بیلنس دیتے ہوئے تیار کرتا ہے اس دنیا میں، تاکہ ہم ہدایت پر قائم رہیں۔ بہترین زندگی گزاری جا سکتی ہے لائف گائیڈنس کے تحت، اس لیے کہ یہ کچھ یعنی ایسی چیز نہیں ہے قرآن کہ آتھر نے لکھ دیا ہو اور وہ غائب ہو، نہیں، جیسے ہی ہم قرآن کھولتے ہیں اللہ تعالیٰ لائیو بات کرنے لگتا ہے، اور کون سی آیت پر اگر ہم توجہ رکھیں، کون سی آیت پر ہماری توجہ زیادہ جانی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس پر ڈائریکٹ کرتا ہے، وہ اس کی طرف سے ہے۔ لیکن ان سب کی شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں، سمجھنے کے لیے وقت نکالیں۔ ہمیں امید ہے کہ ناظرین آپ پھر سمجھنے کے اس پروگرام میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ جب ملاقات ہوگی ابھی سے نیت کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔